بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کو جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے، اور سائنسدانوں نے ایسا کیا ریسرچ کیا کہ اب وہ بھی فجر کے وقت کو بہترین وقت مانتے ہیں۔ ناظرین، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں نماز فجر پہلے نمبر پر ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان پانچوں نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی باقی چار نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، وہ یہ کہ فجر کے وقت لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کی محبت میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو، اپنے نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اس کام پر زیادہ ثواب دیتا ہے، بے شک وہ نیکی چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سمجھ کر غور سے پڑھا جائے تو فجر کے وقت کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی برکات متشکل ہو کر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات یعنی سنتیں دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ تو ناظرین، ذرا سوچیں، جب فجر کی ان 2 سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے مان پڑ گئیں، تو پھر فجر کی فرض رکعات کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جس انسان نے اپنی گہری نیند سے جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں فجر کی نماز کا فریضہ ادا کیا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو بھی شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا اس شخص کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر ملے گا۔ آج کل ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے اور ہمارے کھانوں میں برکت نہیں ہے، جتنا بھی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں خرچ ہو گیا، اور ہر وقت ہمارے سروں پر کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی رہتی ہے، کبھی بیماری کی اور کبھی تنگی کی۔ اگر ہم ان تمام پریشانیوں، بے روزگاری اور بے برکتی کو نماز فجر کے سامنے رکھیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سب پریشانیاں اور بے برکتی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگ نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو لوگ اس وقت فجر کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کا رزق ان کو دے جاتے ہیں، اور جو فجر کے وقت غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں فرشتے ان کا رزق آسمان پر واپس لے جاتے ہیں۔ پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے روزگاری کی شکایت کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز کی پابندی تو نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے گھروں میں قرآن خوانی اور میلاد کی محفل کروانے میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ ظاہر کرواتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پکا مسلمان کوئی نہیں ہے۔
بے شک ان کاموں میں بھی برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن ان کاموں کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی بھی شرط ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی برستے ہیں۔ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب دن کا آغاز ہی نحوست سے ہوگا تو پھر آپ کا سارا دن اچھا کیسے گزرے گا؟ ناظرین، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ صبح کے وقت اٹھ کر نماز فجر ادا کریں گے تو وہ خود محسوس کریں گے کہ ان کا سارا دن کتنا اچھا اور پرسکون گزرتا ہے۔ اسی اطمینان اور سکون کی وجہ سے وہ باقی 4 نمازیں بھی پڑھیں گے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے۔ پھر انہیں کسی بھی مشکل یا پریشانی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر ہماری تمام مشکلات کی غور و فکر اللہ کے حوالے ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہمارے تمام مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس وقت کے پیچھے کیا راز ہے؟ اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس بیماری میں وہ ساری رات سو بھی نہیں پاتے اور سارا دن مختلف کام کر کے جب رات کو بھی وہ سو نہیں پاتے، پھر اس سے کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج کل تو اس بیماری کا شکار ہر گھر میں موجود ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے تمام احکامات کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ سائنسدان بھی فجر کے وقت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر چست و چومت رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس وقت سو جاتے ہیں وہ تو اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتے ہیں تو ان کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اور یہ دیر سے اٹھنے والے بد نصیب اپنے حصے میں آنے والے رزق سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔